بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کی سیریز شروع کی ہے ہم نے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نفس کے پیٹنر کا خالق ہے، جانتا ہے کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس لیے اس نے ذکر کی فضیلت بخشی اور اسے خود تک آنے کا راستہ بتایا۔ تکرار ذہن کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے انسان کے اسی کمزوری کو ذکر سے طاقتور کرنے کا راستہ پیدا کیا ہے۔ باقی زندگی کی ہر قسم کی تکرار ریپیٹیشن اپنی انتہا پر کمزوری میں ہے۔ جب سارا دن زبان ذکر کی عادی ہو جائے، پھر تسبیح پر ذکر کرنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اب انت گنت ذکر کا وقت ہے، اللہ بے حساب بھی عطا کرتا ہے، تو اب انسان اس محبت کے جواب میں اپنے خالق کو بے حساب یاد کرے گا۔ یہ مقام ذکر لسانی ہے۔ جیسے جیسے ذکر کی عادت بڑھتی جاتی ہے، ذاکر دیکھتا ہے کہ اس سے خود بخود ذکر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا جا رہا ہے۔ اب بلند آواز سرگوشی میں بدل جاتی ہے، پھر سرگوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، اب صرف ہونٹ ہلتے ہیں اور زبان ہلتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ذکر پکایا جا رہا ہے۔ یہاں تک مشقت ہے، کوشش ہے، ایفرٹ ہے، خود پڑھنا ہوتا ہے، شعوری کوشش، کانشیس اسٹرگل ہوتی ہے، زور لگتا ہے، ذہن تھکتا بھی ہے، مگر چونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے اس لیے پڑھتا رہتا ہے۔ جب پڑھتے ہوئے کافی عرصہ گزر جائے تو آہستہ آہستہ ذکر کا طریقہ بدلنے لگتا ہے۔ ذکر پڑھتے پڑھتے انسان سو جائے اور اچانک آنکھ کھلے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا تھا۔ استطاعت بڑھنے لگتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کسی کی بات سنتے ہوئے اچانک احساس ہوتا ہے ذکر ہو رہا ہے، اب حفظ شروع ہوتا ہے۔ یہ دوسری منزل ہے، سیکنڈ سٹیج ہے۔ ذکر کرتے کرتے ایک دن اچانک یہ احساس ہوتا کہ ہونٹ بند بھی ہوں تو بھی زبان سے ذکر جاری ہے۔ یہ بڑی پروموشن ہوتی ہے، بڑی سہولت مل جاتی ہے۔ اب شعوری کوشش سے بڑھ کر بات رسائی تک کو پہنچنے لگتی ہے۔ حفظ سیکھنے کا طریقہ صرف جلی کرنا ہے۔ براہ راست جو لوگ دوسری منزل سے شروع کرتے ہیں وہ بہت جلد تھک کر اکتا کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ حفظ ذکر شروع ہو بھی جائے تو پورا حفظ ایک دم نہیں ملتا۔ پہل کبھی ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، ایسے کافی مدت چلتا ہے، پھر زبان بھی رک جاتی ہے، اب حفظ قائم ہوتا ہے، اب ذہن میں ذکر شروع ہو جاتا ہے، اب شعوری کوشش سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ ذکر حفظ کا چل جانا حیران کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ آواز جس سے آپ اپنے خیالوں سے بات کرتے ہیں وہ ذکر کرنے لگتی ہے، اب مشقت ختم ہو جاتی ہے، اب شعوری کوشش کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے، اب ہر وقت ذہن کے سینٹر میں ذکر سنائی دیتا ہے۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے جس کا ارتعاش، وائبریشن کوئی نہیں ہے، صرف سماعت ہے، آپ اور صرف آپ ہی اسے سن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عیش ہے، گریٹسٹ لگژری ہے۔ سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، سنتے بولتے، ہر وقت حتیٰ کہ سوچتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یاد کرنا پڑھ نہیں رہا ہوتا، اب یاد آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک مدت جتنی بھی خدا کی مرضی ہو گزرتی ہے، پھر ذکر قلبی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ ذکر قلبی نہیں ہے کہ جیسا کہ عام طور پر روحانیت کے نام نہاد ٹھیکیدار بتاتے ہیں کہ قلب پر توجہ کرو کہ اللہ اللہ کہہ رہے ہو، اور یوں آہستہ آہستہ دل کی ہر دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگے گی۔ یہ ارتکاز کا جھوٹ فریب ہے، یہ کوئی قلب کا جاری ہونا نہیں ہے۔ اصل ذکر قلبی کی کیا ہی شان ہے۔ کچھ زیادہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جب ذکر خفی لگاتار چلتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ اسم جو ذکر کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اس کی وہ آواز جو اندر سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک دل نشین ساز میں بدلنے لگتی ہے۔ اسے چہچہاہٹ کی آواز، ہمبنگ ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی سریلی چڑیا کے چہچہانے کی دور سے آتی ہوئی مدھر آواز جو انسان کو بے خود کرنے لگتی ہے۔ اب ہر وقت بس یہی چہچہاہٹ سنائی دیتی رہتی ہے، یہ آواز پورے وجود میں سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورا وجود ہی یہ مدھر آواز بن جاتا ہے۔ یہ قلبی ہے۔ واللہ عالم، اللہ جو چاہے بندے کو عطا فرمائے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے ہر لالچ سے خود کو پاک رکھے، اللہ کو صرف اور صرف اخلاص سے یاد کرتا رہے، جلیل لسانی، خفی اور قلبی کے چکروں میں ہرگز نہ پڑے۔ ان کے بارے میں یہاں بیان کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے۔ جب ذکر لسانی شروع کیا جائے اور عادت بن رہی ہو تو اس دوران یہ کوشش بھی کرنا چاہیے کہ دن میں سے 1-2 بار تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے، تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز کوئی مشق نہیں اور نہ اس میں ذکر پر فوکس کرنا، اس کا مقصد صرف اس نفس کی مزاحمت اور سرکشی کے زور کو حقیقت اور تجربے کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کسی نے نفس کی سرکشی کی محیب طاقت دیکھنی ہو تو تنہائی میں خود کو لے کر بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ آنے تو جو بھی سوچ آتی ہے، ہرگز سوچ کو مت روکیں، بس ذکر کرتا رہے۔ وہ خوب دیکھ لے گا اس کا نفس اللہ سے کس قدر بیزار ہے۔ اگر 1 گھنٹہ ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو نفس 1 گھنٹے میں زندگی 2 بھر کر دیتا ہے۔ اپنی بے چینی اور ڈپریشن کو دیکھنے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے۔ نفس جسم کو ستائے گا، ایریٹیٹ کرے گا، درد، بے چینی، خارش، گھبراہٹ، نہ جانے کیسے کیسے احساسات، جذبات پیدا کرے گا۔ کبھی سے بھوک لگے گی، کبھی پیشاب آئے گا، کبھی کوئی بہت ضروری کام یاد آئے گا، اور کچھ نہ کر سکا تو سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اس مقام پر انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اور جانور کے نفس میں کتنی حیران کن مشابہت ہے۔ اس دوران شیطان نفس کے ساتھ مل کر بے پناہ طاقتور حملہ کرے گا۔ بیٹھے رہیں جہاں نفس کا میدان گرم ہے، اپنے دشمن کی کھلی اوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ صرف آئیڈیا ہے کہ 3 ماہ صبح و شام کم از کم 1 گھنٹہ اگر تنہائی میں ذکر کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہرگز ضروری نہیں ہے، اگر طبیعت نہ مانے تو نہ کریں، بس زبان سے پڑھتے رہیں۔ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف مثال کے طور پر ذاتی اندازہ دیا ہے۔ جب ذکر پر زبان اچھی طرح قائم ہونے لگے تو ایک اور ٹیکنیک بھی نہایت عمدہ ہے، اپنی سوچوں کو ذکر پر قربان کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر نفس کو کوئی فلم دیکھنے کی سوچ پیدا کرتا ہے تو اس سوچ کو ذکر پر قربان کریں، سیکریفائس کریں۔ اس طرح تمام غیر ضروری گمراہ کرنے والی بیہودہ اور لغو سوچوں کو ذکر پر قربان کرنے کی عادت بنا لیں۔ حیرت انگیز